السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ جس طرح سے ہم اخلاق سیئہ کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز کو دیکھ رہے تھے، اسی طرح سے آج ہم ایک نئی کیٹیگری کو دیکھیں گے جو ہے غیبت اور بہتان۔ ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ اس میں ہم غیبت کے متعلق دیکھیں گے بیسیکلی غیبت ہوتی کیا ہے اور بہتان کیا ہوتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کا انجام کیا ہے کہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے یا کسی پر کوئی بہتان تراشی کرتا ہے تو اس کا انجام جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہے آخرت میں قیامت کے دن، وہ ہم دیکھیں گے۔ اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا تو ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ غیبت بیسیکلی ہے کیا اور بہتان کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت کیا ہے۔ غیبت کہتے ہیں کوئی مسلمان بھائی اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی ایسی بات جو اسے پسند نہیں ہے وہ اس کے پیٹھ پیچھے دوسروں سے کرے، یعنی اس کا ایسی بات جو اس کو خود کو پسند نہیں، یعنی کہ اس کے خود میں وہ عیب ہے یا وہ اس کی بات جو ہے وہ اچھی نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے سے ڈسکس کرتا ہے۔ یہ ہوتی ہے غیبت، کہ اگر آپ اس بات کو اس شخص کے سامنے کہو گے، اس کے منہ پہ کہو گے تو اسے برا لگے گا، تو وہ بات آپ اس کے پیٹھ پیچھے کرو تو یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اسی طرح بہتان کیا ہے؟ بہتان کہتے ہیں ایسا الزام، ایسی بات کرنا جو اس شخص میں موجود ہی نہ ہو۔ کسی بھی شخص میں جو چیز موجود نہیں وہ خود سے بنا کر اس کے بارے میں اس پر الزام تراشی کرنا، اس پہ بہتان لگانا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو جو چیزیں ہیں اخلاق سیئہ میں سے ہیں، غیبت اور بہتان، کیا ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے؟ یہ آپ نے کامنٹ باکس میں بتانا ہے، یہ میں نہیں بتا رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں غیبت اور بہتان پایا جاتا ہے کہ نہیں۔ یہ آپ خود کامنٹ باکس میں مجھے بتائیں گے کہ کیا واقعی ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ اب ہم اس کا انجام دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت غیبت کرنے والے بندے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب جو ہے وہ کسی کے سامنے ظاہر کرتا ہے یا جو بات اس کو اچھی نہیں لگتی وہ کسی سے کرتا ہے تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے، یعنی یہ اتنی سخت والی بات ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اسی طرح اس کو مردہ گوشت کھلائیں گے کہ یہ کھاؤ اب، کیونکہ تم دنیا میں غیبت کرتے تھے نا، تو اب یہ غیبت کا انجام ہے تمہارے۔ اسی طرح بہتان جو باندھتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو وہاں پر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائی پر بہتان باندھتے تھے، اس میں وہ عیب یا وہ جرم یا وہ غلطی نہیں کی ہوتی تھی تب بھی یہ اس پر الزام تراشی کرتے تھے، اس پہ بہتان باندھتے تھے۔ تو یہ ان کو سزا مل رہی ہے کہ یہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، کس سے؟ تانبے کے ناخنوں سے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو قیامت کے دن سزا دی ہے، یہ ان کا انجام ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کیا آج کل لوگ اس چیز پر پورے طریقے سے پابند نہیں ہیں یا یہ کام کر نہیں رہے کہ کوئی وہ کام
کیا بھی نہیں ہوتا کسی شخص نے، لیکن اس بیچارے کے اوپر ایسا الزام لگایا جاتا ہے، ایسے ثبوت ہوتے ہیں کہ وہ اس شخص کے اوپر بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارہ مظلوم یہ کہتا تھک جاتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا، اور اس بہتان کی سزا اس کو مل جاتی ہے۔ تو وہ لوگ سوچیں کہ قیامت کے دن کیا وہ اللہ رب العزت کی جزا سے، اللہ رب العزت کی سزا سے، اللہ رب العزت کے انصاف سے بچ پائیں گے؟ کیا وہ بیئر کر پائیں گے جو اس ٹائم پہ انسان کو سزا دی جائے گی؟ ہم دیکھیں تو ہمیں ذرا سی ٹھوکر لگ جائے، ذرا سا زخم آ جائے، کٹ آ جائے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس پر پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کچھ دن رہے گا اور پھر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ زندگی جو قیامت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی، اس پر انسان کیسے بیئر کرے گا؟ جو اس کو سزا مل رہی ہوگی وہ بار بار دہرائی جائے گی، بار بار دہرائی جائے گی، حتیٰ کہ اس دن کا جو سائز ہے، یعنی کہ وہ کتنا لمبا ہوگا، وہ دن 50,000 سال کے برابر لمبا ہوگا۔ تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم اتنا کام کریں کہ ہم سرخرو ہو سکیں اپنے رب کے آگے، ہم اللہ رب العزت کے آگے جو ہے شرمندہ نہ ہوں، ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمیں اللہ رب العزت کے آگے شرمندہ نہ کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شرمندہ نہ کر دیں۔ ایسے عمل کرنے ہیں جن سے ہم اللہ رب العزت کے ان بندوں میں شمار ہو جائیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بہتان اور غیبت ان جیسے گناہوں سے بچائے کہ ہم لوگ اس کی زد میں آئیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نئے دیکھنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیں اور شیئر کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں گے نا، تو جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اتنا ہی آپ لوگوں کو ثواب ملے گا، اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا آخرت کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔